جس اللہ یؤتی ملکہ من یشاء من یشاء. من یشاء اللہ واسع علیم وقال لهم نبیهم ان ان آیتا إن آیتا آيات ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا پارہ ہے، اس کا رکو نمبر 15 اور 16 ہے. کل 13 اور 14 ہم نے کر لیا تھا، اب رکو نمبر 15 اور 16. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگائے اور مہر مقرر کیے بغیر ہی نا طلاق دے دو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی وجہ ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. ہاں اگر انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاؤ، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق، متاعًا بالمعروف دستور کے موافق فائدہ پہنچائے. حقاً علی المحسنین بھلائی کرنے والوں پر یہ واجب ہے، ضروری ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اور اگر تم اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا، اگر کر دیا تھا پہلے تو مقرر مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ عورتیں جو ہے معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے اختیار میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ اس نے تفویض کیا نکاح کا حق، اس کا ولی ہے، اس کے پاس اس کا حق حاصل ہے، تو وہ صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ معاف کر دے. اور اگر تم معاف کر دو اور پورے کا پورا مہر دے دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اور آپس میں خیر خواہی کرنا نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً اسپیشلی درمیانی نماز کی جو کہ عصر کی نماز ہوتی ہے. فجر، ظہر اور مغرب عشاء کے بیچ میں عصر ہے. اور عصر کا وقت اس لیے فرمائے کہ وہ وقت ایسا تھا لوگ فجر کے بعد کاروبار لگاتے تھے اور عصر میں سمیٹتے تھے، تو سمیٹنے کے وقت جو ہے عصر کی نماز میں تکلیف ہو جاتی تھی کاروبار بند کرنے میں. اب وہ عصر کی نماز اکثر رہ جاتی تھی، ایسے بھاری ہو جاتی تھی جیسے ہمارے لیے فجر یا عشاء بعض لوگوں کے لیے، تو ایسے ہو جاتا تھا معاملہ. اسی لیے تنبیہ کی درمیانی نماز کا زیادہ خیال کرو. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے نہیں جانتے تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، وصیت وہ کر جائیں کہ ان کی بیویاں ایک سال تک ان کے گھر رہ کر فائدہ اٹھائیں. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کوئی انہیں گھر سے نہ نکالے پھر. ہاں اگر وہ خود خوشی سے عدت کے بعد گھر سے نکل جائیں اور اپنے نکاح کے بارے میں کچھ پیش رفت کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم،
اور اللہ سب پر غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق پانے والی عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ مال دے کر فائدہ پہنچاؤ۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگار لوگوں پر ضروری ہے، واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بڑی وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل و کرم کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا، اللہ کی راہ میں خرچ دے، بہترین خرچ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو وہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا، ہاں بڑھا دیتا ہے اللہ۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تم سب اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر غور نہیں کیا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں چلیں، ظاہر اس کے پیچھے ہو کر ہم چلیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نقاتل فی سبیل اللہ۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نبی علیہ السلام نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے الگ کیا گیا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب عہد سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا نا پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان بنی اسرائیلیوں سے ان کے نبی نے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ قالوا ان يكون له الملك علينا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور وہ طالوت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، یعنی مال کی بنیاد پہ انہوں نے اس کا فیصلہ کر لیا۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس نبی نے کہا اللہ نے اسے تم میں سے منتخب کر لیا، چن لیا، اور علمی جسمانی صلاحیت اسے تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے یا ملک عطا کرتا ہے۔ واللہ یأتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت خوب علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور ان بنی اسرائیلیوں سے ان کے نبی نے کہا اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے،